نماز کا حال بھی دیکھیے کہ وہ نماز کیا ہے. وہ نماز اللہ نے کس لیے عطا کی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ نماز اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر دوستو کوئی محبت کی نظر سے دیکھے تو در حقیقت نماز بھی دھیان مصطفیٰ کو پکانے کے لیے. معذرت کے ساتھ یہ جھگڑا کوئی کہے کہ نہیں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے بابا خیال تو بہت چھوٹی بات ہے، میں جھگڑے کی بات نہیں کرتا. ایک سودا ہے رکھ لیں تو بھلا ہوگا، مگر بحث اور جھگڑا بولیے جھگڑا سمجھنے کی بات ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے. اب اس نماز کو ذرا کھولیے تو نماز خود بتاتی ہے کہ میرا سارا سٹرکچر ہی اس لیے بنایا گیا ہے کہ تمہیں مجھ سے مصطفیٰ کا دھیان ہے. تسی پوچھو گے او کہ میں یہ تسی تیرے چکر کر پا دیتا ہے کہ بابا نماز بھی جو ہے وہ حضور کا دھیان پکاتی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، خدا کی عبادت ہے. کوئی شک نہیں دین کے اندر کسی اور کی عبادت جائز نہیں. مصطفیٰ حضور اللہ کے عبد ہیں، بندے عابد ہیں، معبود فقط خدا کی ذات ہے. تو پھر یہ نماز ذرا دیکھیے نماز کا مقصد کیا ہے؟ بندگی، آج ان کے ساری جھکنا، یہی نماز کا مقصد ہے. بولیے میں کھڑا ہوتا ہوں بندگی کے لیے نیت کرتے ہیں تو نماز عبادت ہے، بندگی ہے. جو عبد ہوتا ہے اس کا اظہار ہی بندگی میں ہے. بولیے کس میں ہے؟ بندگی میں. اب نماز کی سب سے اعلیٰ صورت کیا ہے؟ بندگی کی سب سے اعلیٰ صورت کیا ہے؟ سجدہ. توجہ ہے جی؟ گل سمجھ آ رہی؟ جی جی. نماز کی عبادت میں جو اس کی بندگی کا سب سے بڑا ظہور ہے، کمال ہے عبادت اور بندگی کا، وہ بولیے کیا ہے؟ سجدہ. بندگی کو اور سادہ کریں تو بندگی کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو. اب قرآن جانیے کہ اس نماز کے اندر جو بندگی کا جو اظہار ہے وہ ہے سجدے کی صورت میں. اور سجدہ جب انسان کرتا ہے تو آپ کی کیا چیز نیچے آ جاتی ہے؟ یہ پیشانی، سر، آپ کی ناک، جس ناک کو بچاتے پھرتے ہیں، جس عزت کو بچاتے پھرتے ہیں، جس عزت کے لیے جھگڑے ہیں، مگر جب اس کی بارگاہ آتی ہے تو یہی اونچی ناک اور یہ پیشانی جو اس انسان کے جسم میں سب سے اونچی ہے وہ سب سے نیچے جہاں پاؤں ہوتے ہیں وہاں آ جاتی ہے. اور صرف آتی نہیں ہے بلکہ پورا جسم اللہ کے حضور بندگی کے اظہار میں ہوتا ہے. اور ہم عرض کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، مولا میں گھٹیا تو اعلیٰ. یعنی اس سطح پر پہنچ کے بھی یہ اظہار کرتے ہیں. تو اب جب نماز کا مقصد ہوا بندگی، عاجزی، انکساری، تو چاہیے یہ تھا کہ نماز سجدے پہ ختم ہو جاتی، اینڈ ہو گیا. اس سے زیادہ جھک سکتے ہیں؟ بولیے جی نہیں. اس سے زیادہ جھکنا انسان کے جسم اور باڈی میں نہیں ہے. بھئی آپ پاؤں کے برابر آ گئے اور یہی نماز کا کلائمیکس تھا. چاہیے یہ تھا کہ نماز سجدے پر بولیے ختم ہو جاتی، مگر نماز سجدے پہ ختم نہیں ہوتی. کس چیز کی مسلک سے فتویٰ لے لیجئے کہ بابا میں سجدے کروں دو اور اس کے بعد کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی؟ نہیں. مسلک کا جھگڑا چھوڑ کے جس سے بھی پوچھئے نماز نہیں ہوگی. مولا جب مقصد پورا ہو گیا، تیری بندگی عاجزی انکساری کے لیے آیا تھا، جھکنے کے لیے آیا تھا اور انتہا تک جھک گیا، تو اب نماز ختم ہو جاتی. فرمایا نہیں، ارے بابا ابھی تو جھکے ہو، جس کے لیے جھکایا ہے وہ دھیان تو باقی ہے. مولا وہ دھیان کیسے ملے گا؟ فرمایا اب جب جھکنے کی ذمہ داری پوری کر چکے، جب عاجز بن گئے، انکسار بن گئے، جب تم اپنے آپ کو جھکا چکے، تو اب بات ہے کہ تمہیں کسی کا دھیان کروایا جائے. مولا وہ کن کا دھیان ہے؟ فرمایا سجدے سے سر اٹھاؤ، اب ادب سے بیٹھو اور ادب سے بیٹھ کے پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا پڑھ لیا میری قولی فعلی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے، سلام پھیر دوں؟ فرمایا نہیں، ابھی سلام پھیرو گے تو وہ سجدہ بھی منہ پہ دے ماروں گا. مولا کیا کہوں؟ فرمایا ذرا دھیان کی طرف آؤ. مولا کیا؟ فرمایا نماز کی حالت میں کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان جائیے. ارے بابا نماز خدا کی ہے، عبادت خدا کی ہے،
مگر اس نماز کے اندر بھی آپ سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت، یا رسول اللہ، ارے حیدری، یا علی۔ نماز اللہ رب العزت کی ہے، مگر اس میں بھی آپ بولیے سلام بارگاہ مصطفیٰ میں کر رہے ہیں۔ مولا سلام کیوں رکھا؟ اس مقام پہ درود نہیں ہے، درود کی بڑی فضیلت سنتے ہیں، مگر یہاں درود نہیں رکھا اس مقام پہ۔ اب تو ہوا رسولوں کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، یہاں پر درود پاک صرف سلام رکھا ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا سلام ہوتا ہی دھیان کے لیے۔ آپ کہیں گے سلام دھیان کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ تو بھئی آپ میں سے کوئی شخص اٹھے، کوئی دوست اٹھے، پیار کرنے والا آئے، میرے سامنے آئے اور کہہ دیا السلام علیکم، ہاتھ آگے کرے، میں بھی ہاتھ آگے کر دوں، مگر میں چہرہ اپنا دھیان پھیر لوں، تو آپ کہیں گے لگتا ہے علامہ صاحب کو آداب نہیں آتے، اخلاق نہیں آتے۔ بھئی اخلاق کیا ہے کہ جس کو سلام کریں دھیان بھی اسی کی طرف ہو، ایسا ہی ہے؟ بھئی عام مسلمان کو سلام کرے اور دھیان اس کی طرف نہ رکھے تو بدخلقی بنتی ہے۔ تو کوئی سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجے اور دھیان پر نہ ہو تو کیسا سلام؟ اور عاشقوں کی روح تو یہاں تڑپتی ہے، جن کی روحیں جن کا رشتہ محبت حضرات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حالت نماز میں، اور حضور سید شیخ الاسلام استاد مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد والی فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے ملا، میں نے ان کی زیارت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کلمہ کہتے ہیں نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے سلام سن نہیں لیتے وہ نماز کے اگلے کلمات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ایسے لوگ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابا سلام جب کوئی کرتا ہے تو آپ سلام کریں تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ارے کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھیجے اور جواب نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یقین رکھیے اللہ جب بھی آپ نماز میں بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کرتے ہیں جواب آتا ہے، جواب آتا ہے، جواب آتا ہے، مگر سماعت اسی کی ہوتی ہے، سن وہی سکتا ہے جس کا دھیان بارگاہ مصطفیٰ میں ہو چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سراپا دھیان بن چکا ہوتا ہے، جو سراپا ایک کان بن چکا ہوتا ہے، جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ دھیان کا اس طرح جوڑ چکا ہوتا ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ سے اس ملنے والے سلام کے کلمات کو اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہے۔ تو دوستان عزیز احتشام ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ جو تسلسل ہے نماز کا، کہ اس مالک لم یزل نے حضور کا سلام قیام میں نہیں رکھا، رکوع میں نہیں رکھا، سجدے میں نہیں رکھا، سب جب ختم ہو گیا تو کہا اب جب سب کچھ کر بیٹھے تو اب رہ گئی کمی دھیان کی، اور وہ دھیان تب آئے گا جب بارگاہ مصطفیٰ میں یوں سلام عرض کریں، اور سلام بھی پھر یا کسی مخاطب کے ذریعے سے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ بس اس پہ آگے بات